السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ملا جلا کر عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں، اپنے افعال ہی ہیں جو ہمارے لیے مصائب کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس کے بارے میں بات کریں گے، جسے خسرہ، ہجرہ، زنانہ اور خواجہ سرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر انہیں شادی بیاہوں، میلوں، سرکسوں، گلی محلوں میں ناچتے گاتے دیکھا ہوگا، اور بعض شہروں کے ٹریفک سگنل پر بھی یہ بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سوائے خواجہ سرا کے اس جنس کو دیے گئے تمام ناموں میں تحقیر اور حقارت نظر آتی ہے۔ اس جنس کو خواجہ سرا کا لقب مغل بادشاہوں نے عطا کیا۔ فارسی میں خواجہ کا مطلب سردار اور سرا کا مطلب محل ہے، یعنی اس دور میں انہیں محل کا آفیسر کہا جاتا تھا۔ محلات میں شاہی خواتین کی تقدیم کو برقرار رکھنے کے لیے اور محل میں مرد و زن کے اختلاف کو روکنے کے لیے ان کو فرائض دیے جاتے تھے۔ مغل دور میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی، مگر پھر زمانے نے گردش لی اور پھر یہ گلی گلی ناچنے والے اور تحقیر کا مجسمہ بن گئے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہجرے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے کون سے طبی نقائص ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مذکر اور مؤنث کے بجائے مؤنث پیدا ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ دوستو، جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایکس ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسوم پیدا کرتے ہیں۔ اگر دونوں کے یعنی مرد کا ایکس عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل جائے اور ڈبل ایکس بن جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد وائی کروموسوم پیدا کرے جو عورت کے ایکس کے ساتھ مل کر ایکس وائی بن جائیں تو لڑکے کی پیدائش متوقع ہوتی ہے۔ اس فارمیشن میں مرد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اگر اس میں کچھ عدم توازن ہو جائے تو تب ہجرہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات جان لینا نہایت ضروری ہے کہ نہ تو ہجرے کوئی الگ مخلوق ہیں اور نہ ہی کوئی قوم، وہ انسان ہی ہیں۔ فلکی و اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اور بعض زنانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے۔ جیسے کہ بعض انسانوں کو ہم فلکی اعتبار سے بعض دوسرے اعضاء سے پیدائشی طور پر معذور پاتے ہیں، انسانوں میں بعض نقائص جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ظاہر آزمائش کے اصول پر رکھے ہیں۔ ایسے انسان جو کسی بھی اعتبار سے معذور پیدا کیے گئے ہیں، وہ اگر خود کامل عقل و شعور رکھتے ہیں تو ان کا امتحان اس دنیا میں صبر کا امتحان ہے۔ دوسرے انسانوں کو یہاں ان کو دیکھ کر اپنے پروردگار کا شکر بجا لانے کا امتحان ہے۔ یہ ہجرے یا خواجہ سرا آج کی دنیا میں ہی صرف پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ماضی میں بھی ایسے لوگ انسانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ناقص مرد و عورت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجرے کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا
کہ ہجرے کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ اسے ایک چیز تو معلوم ہوگی کہ اسلام میں والدین و دیگر کی جائیداد میں ہجرے کا حصہ موجود ہے، اور یہ کبھی معلوم ہو گیا کہ کتنا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ افسوس اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ پسند کرتا ہے، جس میں ان بیچاروں کے بارے میں غلط تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ ان کو وہ عزت و احترام نہیں ملتا جو معاشرے کے مرد و زن کو ملتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں ان کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے اور انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام نے قدرتی طور پر معذور پیدا ہونے والے بچوں کا وراثت میں حق بھی رکھا ہوا ہے، اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی ذریعہ کو حاصل ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جو قدرتی طور پر مہنث پیدا ہوتے ہیں، انہیں گھروں سے نکالنے کا کوئی وجود نہیں، بلکہ وراثت میں ان کو حصہ بھی دیا جانا چاہیے۔ ایسے بچوں کو قابل نفرت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کی صنف کی شناخت کی وجہ سے ان پر کام کاج کے دروازے بند نہ کر دیے جائیں، اور یہ ٹریفک سگنل پر بھیک تک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قانون کو موجود ہے، مگر اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو ان لوگوں کو کسی بھی قسم کا صنفی امتیاز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو یہ کاوش تھی کہ جسمانی طور پر معذور پیدا ہونے والوں کو وہ تمام حقوق دلوائے جائیں جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی آئیڈینٹی کے ساتھ جو فضول و مکروہ دندے محسوس کر دیے گئے ہیں، وہ بھی کسی طریقے سے ختم کروا دی جائیں۔ اگر ہماری سوچ سے آپ متفق ہیں تو ویڈیو لائک کر کے دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔